हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा और मैं भी इंशाल्लाह नित नई कहानियाँ आपके लिए तलाश करता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। आप एंजॉय करते रहिएगा। हर किस्म का मौजू मेरे पास मौजूद है, सभी कुछ मवाद मेरे पास मौजूद है। तो पेशे हिदमत है। वो कौन था? 21 नंबर 21। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें और इसको भी अपने साथियों, दोस्तों में, हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। ये काम आपका है। आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा, मैं अपनी मेहनत जारी रखता हूँ। तारा उससे जूं जब भी बिल्ले के बैठ के हम ऊपर लेटी, आन के लेटी, तो मेरे बाद मेरे हवास हो, मैं होश, बस अपने होश खो गई थी कि ये क्या है। ये जो चंद दिनों से मेरे ऊपर बेचैनी फैली हुई थी, यही थी क्या? यही थी क्या? ये मैं देखना चाहती थी। ये था कि बिल्ला वो मेरी तरह वो कमर किए लेटा हुआ था, वो चेहरा किए लेटा हुआ था, वो उसके पीछे लेट गई थी, उसके कमर के साथ जुड़ गई थी वो। ये मुझसे बर्दाश्त ना हुआ था, ज़रा भी बर्दाश्त ना हुआ था। मैं उठकर बैठ गई थी और फिर बेड से उतर के मैं उसके पास गई, पीछे से उसको जंजूरा, उसको हिलाया, उसको हिलाया, अच्छे तरीके से जंजूरा था। उठकर बैठ गई। नाज, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नाज, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम कैसे आई? ये लफ्ज़ सुन के मैं तो जैसे परेशान हो गई थी, परेशान हो गई थी। यार इसने ये क्या लफ्ज़ बोल दिए। मैं क्या, ताहरा ताहरा, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम मेरे कमरे में हो। क्या क्या क्या? तुम बिल्ले के साथ लेटी हो। ये लफ्ज़ सुन के वो जैसे उछल पड़ी थी, उछल पड़ी थी, कुर्सी पे बैठ कर रोना शुरू कर दी थी, रोना शुरू कर दिया उसने। शायद वो मुदोशी के आलम में चलती आई थी, शायद उसको पता नहीं था कि मैं क्या करने लगी हूँ, क्या होने वाला है। मैं उसको देखती जा रही थी, अजीबोगरीब मंजर था मेरे सामने। बिल्ला अभी तक सोया हुआ था, वो ऊंची आवाज़ में नहीं रो रही थी, बस रोती जा रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर मेरे गले ला के रोने लगी थी, मेरे गले ला के रोने लगी थी। नाज, अली क्या सोचेगा? अली मेरे बारे में क्या सोचेगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किधर हूँ। मैं तो ये समझी कि तुम मेरे कमरे में आई हो, लेकिन ये बस मेरा जिस्म देखो, मेरा जिस्म देखो। वो उसका जिस्म मैंने देखा तो वाकई ठंडा पड़ा हुआ था। वो मदहोश की हालत में आई थी, नींद की हालत में आई थी। उसको नहीं पता था कि मैं किधर जा रही हूँ। बस ये, मैं अली को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो तुम्हारे हामद के साथ, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये लफ्ज़ बोलते हैं वो रोने लगी थी, फिर रोने लगी थी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अली क्या सोचेगा मेरे बारे में? अली क्या सोचेगा मेरे बारे में? ये लफ्ज़ बोलते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी, कमरे से बाहर निकल गई थी, भागती हुई अपने वो कोठी की तरफ भागी थी। मैं उसको देखती जा रही थी।
گو کہ ابھی صحن نہیں بنے تھے، صحن کی 4 دیواریں نہیں بنی تھیں، صرف مکان ہی بنے تھے، کوٹھیاں بنی تھیں، پلستر ہو رہے تھے، باقی تھی، دروازے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں مجھ سے حماقت ہوئی تھی یا کیسے حماقت ہوئی تھی، دروازہ نہیں بند کیا تھا، کھلے چھوڑ دیے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یار اتنے دور مکان بنے ہوئے ہیں، کیا لینے آنا ہے رات کو، کسی نے کیا لینے آنا ہے؟ بس یہ میری بھول تھی، اگر دروازہ میں بند کر دیتے تو وہ اندر تو نہ آتی۔ بلا بھی اٹھ گیا تھا، مجھے پریشان اور عجیب سے صورتحال میں دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا وہ بھی۔ کیا ہوا ناز، کیا ہوا ہے؟ یہ لفظ کہہ دی اس نے، کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈر گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں اسے لپٹ گئی تھی، رونے لگی تھی، اور پھر ساری صورتحال بتا دی تھی، طاہرہ کے بارے میں سبھی کچھ بتا دیا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ وہ نیند کی حالت میں آئی تھی، نیند کی حالت میں اٹھی تھی، نیند کی حالت میں یہاں تک پہنچی تھی، تمہارے پیچھے وہ لپٹ گئی تھی۔ وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ تم ہو، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے کمرے میں یا میں اس کے کمرے میں ہوں۔ سبھی خوبصورتیات میں نے بتا دی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، ناز واقعی وہ نیند کی حالت میں آئی ہوگی، یقینی طور پہ نیند کی حالت میں ہوگی۔ نہایت شریف بچی ہے، اس کے اوپر تو ذرا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بھائی کہتا ہی ہے، اور میں اس کا بھائی بنا ہوا ہوں، ہاں بلا میں جانتی ہوں، سبھی کچھ جانتی ہوں۔ واقعی وہ شریف ہے، نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ یہ لوگوں کے جو ادھر ہمارے بھائی، یہ ادھر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہمارے جان میں ہوتا رہا، وہ سے بچتی رہی ہے، اپنے کمرے سے کم ہی نکلتی ہے۔ سبھی کچھ انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ تمہارے مردوں سے مجھے خوف ہوتا ہے، حالانکہ علی مجھے تسلیاں دیتا ہے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن پھر بھی ایک خوف میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، بس یہی ہے۔ بس علی کے گلے لا کے میں سبھی کچھ بتاتی جا رہی تھی، ابھی تک تمام منظر میرے سامنے تھا، لیکن اس منظر میں اب میرے منظر جو تڑپ تھی، جو اس کے اوپر غصہ تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے بیچاری پر میں نے شک کیا تھا، لیکن شک گہرا نہ تھا۔ اگر شک ہوتا گہرا تو وہ علی کے اس طرف لیٹ جاتی یا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بیڈ پر ضرور لیٹی تھی، اس کو کمر سے پیچھے کمر پہ ساتھ لا کے سوئی تھی۔ یار بلا کافی دیر تک دلاسے دیتا رہا۔ کرن ابھی تک سوئی ہوئی تھی، بلا نے پھر کیا تھا، موقع دیکھ لیا تھا اس نے، پھر نہیں مجھے چھوڑا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی یہی، وہ موقع تھا، اس نے میں انجوائے کیا، میں بھی انجوائے کیا، وہ بھی ڈوبا رہا، میں بھی اس میں ڈوبی رہی، مزہ آیا تھا، آج رات گزارنے کا مزہ آیا تھا۔ وہ جو منظر میں جو چند دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے اندر کوئی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، وہ آج ختم ہو گئی تھی۔ یہی بے چینی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، یہی ہوا تھا۔ باقی کی رات ہم ایک دوسرے میں ڈوبے رہے تھے، پیار کرتے رہے تھے۔ صبح اٹھے، بس سب سے پہلے ہم واش روم میں جاتے تھے، اس نے
भैंसों का दूध धोना होता था, ये करना था, बड़े काम उसने करने थे। सुबह 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 वो अपने नहा धो के वो अपने काम पे चला गया था। मैं भी अली आ गया था, सुबह सुबह ही अली आ गया था। बिल्ले का पूछा था मैंने बताया वो डेरे पे गया है, डेरे पे गया है, आ जाएगा, खैर तो है। पता नहीं तारा दूसरे कमरे में है, दरवाज़ा नहीं खोल रही, दरवाज़ा नहीं खोल रही। कभी वो मुझसे दूर नहीं हुई थी, मेरे साथ ही सोती थी, मेरे साथ ही बैठती थी, मेरे साथ ही हर खाना भी खाती थी। जाके आज अकेली सो गई है, आज जाके अकेली सो गई है। मैंने कहा भाई टेंशन नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते, उठ जाएगी उठ जाएगी उठ जाएगी। लेकिन कहता ये मेरे अंदर बेचैनी फैली हुई है, मैं इसके बारे में बड़ा कुछ जानते हूँ। ये बस ये जैसे वो हमारे हांजा से बड़ा डरी हुई रहती है, एक मिनट भी दूर नहीं होना चाहती मुझसे। बड़ा कुछ उसने बता दिया था और मैं तसल्लियाँ देती थी। किरण भी आ गई थी, मैंने रात को किरण को रात वाला वाक़या तमाम बता दिया था। अली तो चला गया था वो बिल्ले के पीछे, मैंने किरण का सारा वाक़या बता दिया, तारा वाला। वो सुन के पहले परेशान हुई थी, फिर हंसी। लाज ये हो जाता है, बाज़ लोगों को नींद में जलने की आदत होती है। फिर उसने कई वाक़े मुझे सुनाए थे जो नींद के बस वजह से पेश आए थे। एक बच्चे का वाक़या बताया था जो नींद में उठा था, चलता चलता नहर किनारे चला गया था, बस नहर में गिर गया था, डूब गया था। उसने चांदे के वाक़या सुनाए थे। मुझे यकीन हो गया था कि नींद में वाकई इंसान जब चलता है तो उसको पता नहीं चलता कि वो किधर से जा रहा है, किधर नहीं जा रहा, किधर नहीं जा रहा, ये सभी कुछ। लेकिन वो बिल्ला दूध लेके आ गया था, हम भी अपने कामों में काम क्या करने से बस मेकअप भी करना था और क्या करना था। खाने वगैरह तो वो नौकरानियों ने बनाने होते थे। घर में थोड़ी सी हवेली में रौनक लगने लगी। पहले भाई आए, फिर रिश्तेदार आ गए, बिल्ला जो भी हमारे माजे साजे सभी आने लगे थे। लेकिन ये कि वो हमसे बात नहीं करते थे, ना ही हम उनको फ्री करते थे, ज़रा भी फ्री नहीं करते थे। एक हद तक वो बस बात करते थे अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ। अभी तक ताहरा भी अपने कमरे से निकली ना थी। 9 बज गए थे, सूरज सर पे आ गया था, नाश्ता तैयार पड़ा था, बिल्ला दूध भी ले आया था, दही भी तैयार था, सभी हर चीज़ तो तैयार की हुई थी। उसका इंतज़ार मैं खुद गई थी, किरण भी मेरे साथ गई थी। उसको जाकर दरवाज़ा जोर जोर से खड़काने लगे थे, तारा को वाजन देने लगे थे, लेकिन नहीं उठ रही थी, नहीं उठ रही थी। उसका ना उठना हमारे लिए परेशानी का बायस बन गया था, परेशानी का बायस बन गया था। अली भी दरवाज़ा तोड़ रहा था, दरवाज़ा खड़का रहा था, बिल्ला भी, जितने भी रिश्तेदार थे, फैसला हुआ था कि तोड़ दो दरवाजे को। अभी नया नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसको तोड़ना, वो खड़ जाएगा। बस वो खेड़ दिया था, उसको तोड़ा नहीं था, वो खेड़ दिया था। अंदर का मंजर बड़ा अजीबोगरीब था, अंदर का मंजर अजीबोगरीब था। तड़पा देने वाला, रुला देने वाला, चुंका देने वाला। उसका गला कटा हुआ था, ताहरा का गला कटा हुआ था, उसकी लाश खून में भीगी हुई थी, पूरे जिस्म में, गर्दन पे, जिस्म पे खून जमा हुआ था, छुरी उसके हाथ में थी। उफ खुदाए, उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था, उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। अपने गले में अपनी शाहरा को, अपने गले को
کاٹ لیا تھا، مری پڑی تھی۔ یہ منتر کوئی کام نہ تھا، کوئی کام نہ تھا۔ میں چیخ پڑی تھی، طاہرہ طاہرہ طاہرہ، لیکن وہ پاس ہوتے تو بات کرتی، وہ سنتے تو کچھ کرتی نا۔ علی کی بھی حالت غیر ہو گئی تھی، علی کی بھی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اور پھر میرے سامنے پوری رات والا منتر سامنے آ گیا تھا۔ باقی وہ علی کا سامنا نہیں کر پائی تھی، چاہے وہ متہوشی کی حالت میں آئی تھی، نیند کی حالت میں آئی تھی، لیکن بلے کے ساتھ لیٹنا وہ تو اس کو گوارا بھی نہ ہوا تھا۔ وہ اب باقی اس نے وہ کر دکھایا تھا جو اس نے شاید سوچ لیا تھا۔ بھاگ کے گھر گئی تھی، ٹھنڈا جسم پڑ گیا تھا جب گئی تھی، جیسے اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو، جیسے بہت بڑا گناہ اس سے ہو گیا ہو۔ سبھی منظر رات کی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی۔ کرن کو وہ بات میں نے یاد دلا دی تھی۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے، وہ علی کا سامنا نہیں کر پائی، اپنی زندگی دے دی ہے، جان دے دی ہے اس نے۔ کیا تھا؟ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی تھی، طاہرہ کی بس فوتگی کی خبر پھیل گئی تھی، اس کے رشتہ داروں کو بھی، ظاہر وہ گھروں میں تھی، وہ بھی آ گئے تھے، روتے دھوتے آ گئے تھے، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، منظر سارا واقعہ پوچھنے لگے تھے، جو میں نے ایک نے ہر رشتہ دار نے بتا دیا تھا کہ یہ اس کا کمرہ بند تھا، دروازہ بند تھا، اندر سے بند تھا، جس نے اپنا زندگی کا خود ہی خاتمہ کیا ہوا ہے، اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا اس کو، مطمئن کر دیا تھا سبھی نے، سبھی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن ایک قبر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ طاہرہ کی لاش لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے نہیں، یہ ہمارے پاس ہے، ادھر ہی رہے گی، ادھر ہی دفن ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہارا گاؤں کون سا دور ہے، تم بھی آ جانا کرنا، جب موقع ملے، جب جیتا ہے اس کی قبر پر ہی آ جانا کرنا، لیکن یہ کہ ہمارے خاندان کی قبریں ایک طرف ہی ہیں، ہم نے اسی میں دفن کرنا ہے۔ کر دیا تھا دفن۔ علی تو جیسے حواس باتا ہو گیا تھا، صرف آنکھیں گما کے دیکھتا تھا، بات نہیں کرتا تھا کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے تو علی کی فکر آنے لگی تھی، علی کی فکر آنے لگی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا کرتا ہے، پتہ نہیں اب کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی نہ وہ، نہیں، یہ طاہرہ کی طرح نہیں کرے گا، یہ طاہرہ کی طرح نہیں کرے گا، یہ اپنی شاہ آگ نہیں کاٹے گا، نہیں کرے گا، میں اس کو نہیں کرنے دے گی، ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی۔ ہزاروں سوچیں، ہزاروں عجیب و غریب سوچیں میرے اندر بس پرورش پاتی جا رہی تھی، آج مجھے یقین ہو گیا تھا، طاہرہ کی شرافت کا یقین ہو گیا تھا، اس کی پاکیزگی کا یقین ہو گیا تھا۔ اپنے مرد کے علاوہ کسی کا مرد کا سوچنا گناہ سمجھتی تھی، حالانکہ اس نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا تھا، ہو گیا تھا، نیند کی حالت میں ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا گلا کاٹ لیا تھا تاکہ علی کے سامنے وہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، رسوائی نہ اٹھانا پڑے اس کو، ایسے کر دیا تھا۔ وقت تھا، رکتا نہیں ہے، یہ زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے زخموں کو بس مرہم رکھ دیتا ہے اس کے اوپر۔ معمول پر وقت آنے لگا تھا، علی نے بولنا چولنا شروع کر دیا تھا،
اور بلا اب میرے پاس نہیں، علی کے پاس ہی جاتا تھا، اسی کے کمرے کے اسی میں بس اس کے دوست بھی پورا پورا ساتھ دیتے تھے، پورا پورا ساتھ دیتے، تنہائی کا نہیں ساتھ ہونے دیتے تھے، تنہائی کا ذرا بھی ساتھ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ پھر کرن کی بہن نے چال دی تھی، اپنی چال دی تھی، ساجد سے طلاق مانگ لی تھی، حالانکہ 3 بچوں کی ماں تھی، طلاق مانگ لی تھی، اور اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر نہ طلاق نہ دی تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ایسی دھمکی تھی۔ اس کو طلاق دینا پڑی تھی، میں سمجھ گئی تھی کیوں طلاق دی ہے، کیونکہ وہ علی کے قریب ہونا چاہتی تھی، علی کے پاس رہنا چاہتی تھی، علی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، علی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ وہ کیا نا، ہمارے عورتوں مردوں میں تو کیا، عورتوں میں بھی ایسی چیزیں تھیں، اگر مرد برداشت نہیں کرتے تھے عورتیں بھی نہیں کرتی تھی برداشت، ایک جیسی زندگی گزاری تھی۔ لیکن اس کا مقصد تھا، اس کا جو نرگس تھا، اس کا مقصد کوئی اور تھا، اس نے بلے کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، بلے نے کہا تھا نہیں، دوبارہ ایسی بات کی تو بس جس طرح تمہارے وہ علی کے بھائیوں کو حال کی نا، تمہارے دانت بھی نظر نہیں آئیں گے، تمہارا چیڑا بگڑا ہوا نظر آئے گا۔ اب اس نے، مجھے پتا تھا جو اس نے کرنا تھا کر لیا اس نے۔ علی اس میں دلچسپی لینے لگا تھا، پوری دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس نے میرے لیے طلاق لے لی ہے، اور جو ظاہر عورت تو کہتے ہیں کہ مکار ہے، اس نے جو باتیں بتائی تھیں، کہہ رہے تھے وہ تو زندگی میں جب سے تمہیں دیکھا ہوا ہے تمہارے خواب دیکھتی آ رہی ہوں، لیکن یہ بس بہت سوار ہو گیا تھا مجھے میری اوپر شادی کا، بہن کو طلاق دلوا دی تھی، کرن کو طلاق دلوا دی تھی، بہت سوار تھا میرے اوپر شادی کا کہ شادی کرنی ہے تو ساجد سے کرنی ہے، کر لی شادی، ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملا تھا، ذرا بھی سکون نہیں ملا تھا، اس نے سکون لینے نہیں دیا تھا عورتوں کو، گاؤں کی عورتوں کو بھی بری نظر سے دیکھتا تھا، کئی دفعہ چھتر بھی کھائے تھے۔ یہ تو وقت گزر کے وقت کے ساتھ ہوتا تھا۔ تنگ آ کے میں نے طلاق لی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مہک کی بہن بھی طلاق لے لے، ماجد سے طلاق لے لے، کیونکہ وہ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر تمہارے اوپر ہے، جس طرح میری نظریں تمہارے اوپر ہیں اس کی نظر میں تمہارے اوپر ہے، وہ بھی تمہارے قریب آنا چاہتی ہے۔ یہ باتیں بس آتی تھیں، جیسے مجھے کرن نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا نا، مجھے مردوں کا زیادہ نہیں، 2 ہی مردوں کا اس نے نشہ چڑھایا تھا، ایسے ہی ان کو نشہ چڑھا ہوا تھا، پہلے کرن کا گھر تباہ کیا، پھر مہک کا گھر تباہ کیا، اب اپنے گھر تباہ کر دیے تھے علی کے چکروں میں،
کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ علی کے پیچھے بہت بڑی پاور ہے، بلے کی صورت میں بہت بڑی پاور ہے۔ باقی بھائیوں کو تو وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا ان کے ساتھ گندی ہوں، ہو کیا سکتا ہے، ایسے اچھا سننے میں بڑا کچھ آتا تھا، بڑا کچھ آتا تھا۔ بتایا نا کہ ہمارے یہاں ادھر جو گندے کا خاندان میں پڑے ہوئی تھی، میں پیدا ہوئی تھی کہ کسی کی بیوی کسی مرد کے ساتھ، کسی کا مرد کسی بیوی کے ساتھ، حیا ختم ہو گئی تھی، حیا ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب حیا آنی شروع ہو گئی تھی، اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کو حیا آنی شروع ہو گئی تھی۔ تینوں بھائیاں تو جو سیدھی ہو گئی تھی، نیچے گھر جو ہمارے گھر میں رہتی تھیں وہ سیدھی ہو گئی تھی، انہوں نے کسی اور کے خواب دیکھنے چھوڑ دیے تھے، شروع سے نہیں دیکھے تھے۔ جب سے انہوں نے آپس میں لو کی شادی کی ہوئی تھی، چھوڑ دیا سبھی کو چھوڑ دیے تھے۔ لیکن بندے باز نہیں آئے تھے، بندے باز نہیں آئے تھے، اپنی حرکتیں کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں علی کا اس کا بلے کا خوف بھی تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم ہاتھ سے بڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بلا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی عدت پوری ہوئی تھی، عدت پوری ہوئی تھی، تب تک وہ علی میں پوری طرح ڈوب گئی تھی، دونوں پوری طرح ڈوب گئی تھیں۔ میں نے کرن بھابھی کو سبھی کچھ بتا دیا تھا کہ یہ منظر پہ بیچ رہے ہیں، یہ منظر ہو رہے ہیں۔ ہاں کہتے میں جانتی ہوں، بہت کچھ جانتی ہوں۔ چھوٹے بھائی کے بعد بھی میری چھوٹی بہن ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی آ گئی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلا میرے ساتھ ہے، بلا تمہارے ساتھ ہے، ہمیں فکر کرنے کی ٹینشن ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ طاہرہ کی زندگی ایک خواب بنتی جا رہی تھی، خواب بنتی جا رہی تھی، ظاہر ہے یہ دنیا کا ایک سلسلے ایسے ہی تھا، چلتی جا رہی تھی۔ زیادہ افسوس اس لیے نہیں اس کا کہ ساتھ ہی تو یہ کوتانا پڑ گیا تھا نرگس کا، کہ اس نے بس وہ علی کو اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، نئے رنگ روپ میں سامنے آ گئی تھی، کیونکہ ایک جیسے ہوا، ہم عمر سے بس وہ اپنے پتہ نہیں سنہری بال دکھائے تھے، کیا دکھایا تھا، واقف عاشق ہو گیا تھا وہ بھی اس کے اوپر، اور اس نے لالچ بھی دے دیا تھا کہ دوسری بھی تمہارے اوپر مرتی ہے، مہک کی بہن بھی تمہارے اوپر مرتی ہے۔ بس علی بھی وہ بلے کی طرح ہو گیا تھا، دو عورتوں کے انجوائے کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، کرے، حق بنتا ہے اس کا، نکاح کرے، جو دل کرتا کرے، ہو گئے تھے نکاح، ہو گئے تھے دونوں، نکاح ہو گئے تھے دونوں کے، نکاح میں بڑا خوش ہوا تھا، بڑے شغل ہوئے تھے، بڑے خوش ہوا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو دلوں میں ہوتا ہے، کہ انسان کی سوچ میں نہیں ہوتا کہ فلاں یہ دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، ماجد صادق، ان کے دلوں کے اندر کچھ تھا، دلوں کے اندر تھا کچھ نہ کچھ، جو سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کو یہ جو زخم دیا تھا نا نرگس نے، مہک کی بہن نے، یہ برداشت نہیں کر رہے تھے، یہ برداشت نہیں کر رہے تھے، یہ ایک اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری توہین ہو گئی ہے، ہماری توہین ہو گئی ہے۔ وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، قتل کرنے کے ارادے میں آئے تھے، بندوقیں ان کے پاس تھیں،
बंदूकें उनके पास थीं। अली के कमरे की तरफ जाने लगे थे, उसकी कोठी की तरफ जाने लगे। मकान बिल्कुल तैयार हो गए थे, सिर्फ 4 दीवारियाँ सेन की नहीं लगाई थी, बस कोठियाँ बनी हुई थीं। उसके मकान की तरफ जाने लगे। बिल्ला उठ गया था। बिल्ला गहरी नज़रों से देखने लगा था, तमाम मंजर देखने लगा था। फिर क्या था, बिल्ले ने कह दिया था, ये बड़ी दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इन दोनों को बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये हाथ से बिगड़ गए हैं, हाथ से बिगड़े हुए हैं, और इनकी मौत ही बस, इनको बस मौत चाहिए। वो अपने काम में मस्त थे, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। बिल्ला पहुंच गया था, फिर नहीं माफ़ किया था। उन्होंने जब बिल्ले के ऊपर गोली चलाई थी तब इसका दिमाग हिल गया था। जब इसका दिमाग हिल गया था, गोली तो उसके बाजू पे लगी थी, लेकिन उसने अपनी वो जवानी दिखाई थी, अपनी वो ताकत दिखाई थी कि बस इनके सरों को फोड़ दिया था। हवेली में चीखें गूंजने लगी थी, खतरनाक खौफनाक किस्म की चीखें। वाजिद भी आ गया था, इनका छोटा भाई भी। वो ये मंजर देखा, वो भी तैश में आ गया था और हमला कर दिया था, बिल्ले के ऊपर हमला कर दिया था। कुल्हाड़ी उसने पता नहीं कहाँ से पकड़ ली थी, वार किया था, उसके सर पर वार किया था बिल्ले के, लेकिन बिल्ले ने उसका वार रोक लिया था। मार डाला था उसको भी, तीनों को मार डाला था, ख़त्म कर दिया था। लाशें बिखरी पड़ी थी, तीनों की लाशें बिखरी पड़ी थी, खून में लथपथ, लहूलुहान। पूरा दिन लोग आते रहे, तबसरे होते थे, बड़े बड़े तबसरे होते रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कत्ल हुए हैं, ये कत्ल किए गए हैं। लेकिन किसी की हिम्मत ना थी कि वो बिल्ले के ऊपर आँच भी आने देते। आई थी पुलिस, साहब पूरे गांव ने कह दिया था, इन भाइयों की आपस में बनती ना थी, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, और भाइयों को एक दूसरे को मरवा दिया है, बस ये ला कहानी थी। चली गई थी पुलिस, नाकाम होकर चली गई थी, दफन कर दिया गया था उनको भी। खानदन के थे, खानदन में दफन किया गया, खानदन में थे। लेकिन ये इस हवेली में जितनी मौतें हमारे खानदन में हुई थी, जवान भी बूढ़ी भी, बड़ी बड़ी मौतें भी हुई थी, ये सारे खानदान में हमारे सबसे ज़्यादा थे। गांव में तो इक्का दुक्का मौत होती थी, हमारा खानदान तो पूरी तरह लपेट में था। दुश्मनी होती थी ना इनमें, ये कहते हैं चौधरी में दुश्मनी चलती रहती है। ये किसी बात को बोलते नहीं है, बात को दिमाग में रखते हैं। गो कि मेरे छोटे भाइयों ने वो माफ़ी मांग ली थी, अली के वो बिल्ले के सामने घुटने भी टेक दिए थे, लेकिन मुझे पूरा खौफ था कि ये भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं,
کچھ نہ کچھ کریں گے، خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بلے کو ٹینشن نہ تھی، ان کی ٹینشن کول ہوئے، دسواں ہوا، چیلم ہوا، وقت نے مرم رکھ دیا تھا۔ تیسری بیوی بھی اس کی بنا دی گئی تھی، جو واجد ہے اس کی بیوی، وہ بھی علی کو دے دی گئی تھی کہ تم اس سے بھی شادی کرو۔ علی تو بیویوں کو بن گیا تھا، بیویوں والا بن گیا تھا، بیویوں والا بن گیا تھا۔ ایک دو تین، بلے نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بلا کہتا ہے کہ بس دونوں ہیں تو دونوں رہیں گی، تیسری کوئی نہیں آئے گی۔ جشن ہونے لگے تھے، بڑے جشن ہوئے تھے۔ کہتے ہیں موتوں کو بھولنے کے لیے جشن کرنا ضروری تھا، یہ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ موت اہم موت کرن کی تھی، جو رات کو سوئی اٹھ نہ سکی۔ کرن میں چیختی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، وعدیں دیتی رہ گئی۔ وہ مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کو کیا ہوا تھا؟ اس کو کس نے مارا تھا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ہر کسی میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔